کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں جب کسی لڑکی سے تم فون پر زنا کے لیے گندی گندی گفتگو کرتے ہو تب نبی یاد رہتے ہیں؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو تب نبی یاد رہتے ہیں؟ اللہ اکبر سود کے حرام دھندے کرتے ہو تب نبی یاد رہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے 16 17 سال کے بچے اللہ اکبر نشہ کرتے ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشے کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی نشے کی دوائیاں کھا رہا ہے۔ سوچو اس وقت نبی یاد رہتے ہیں؟ نبی رحمت نے ہمیں کتنا یاد کیا۔ میں کہتا ہوں ایسا پیار کرنے والا رسول کسی امت کو نہیں ملا، ایسی محبت کرنے والا رسول، واللہ سارے رسول عظمت والے، سارے رسول مرتبے والے، سارے رسول مقام والے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب امت کے گناہ یاد آتے تھے تو کبھی پہاڑوں میں جا کر دعائیں کرتے تھے، کبھی جنگلوں میں جا کے دعائیں کرتے تھے، کبھی گاؤں میں جا کے دعائیں کرتے تھے، کبھی سردی کی وہ مدینہ منورہ کی وہ سردی، اگر میری قوم کے جوان صرف واہ واہ کرنے آئے تو بات الگ ہے، لیکن کسی دل چلے گا اگر درد دل سننے آئے ہیں تو میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ام المومنین کہتی ہے سردی مدینہ طیبہ کی جس میں پانی میں برف جم جایا کرتا تھا، وہ سردی جس میں پانی میں برف جمتا تھا، 6 8 گھنٹہ امت کے لیے کھڑے رہتے تھے، بخش دے میری امت، بخش دے میری امت، بخش دے میری امت۔ ام المومنین کہتی ہے کھڑے کھڑے پیر سوج جاتے تھے۔ جاؤ پڑھے لکھے لوگوں کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کسی سائنس کی تحقیق معلوم کر لو، گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے رہنے سے پیر نہیں سوجتے، پیر بیٹھنے سے جلدی سوجتے ہیں، کھڑے بہت دیر تک رہنے کے بعد پیر سوجتے ہیں۔ ام المومنین کی حدیث ہے حضور جب سردی کی طویل راتوں میں کھڑے رہتے تھے تو حضور کے پیر سوج جاتے، اور نبی کے گھر کا منظر بتاؤں کیسے کھڑے رہتے تھے۔ بشر تھے نا، اب بشریات کرو، لیکن وہی جو سنیوں والے بشر تھے، ان کا گھر سیمنٹ، اینٹ، ریت اور یہ جدید طرز کی تعمیر کرنا تھا کہ جہاں گرمی میں ٹھنڈا لگے اور ٹھنڈی میں گرم لگے۔ ان کے گھر کی چھت کھجور کی چھانوں تھی، ان کے گھر کی دیواریں مٹی کی تھی، اور ان کا گھر اتنا ہی اونچا تھا کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ اونچا کرے تو چھت پہ لگتا تھا، اور گھر کا رقبہ وظائف اتنا مختصر تھا کہ ام المومنین فرماتی ہے جب حضور مصلی بچھاتے تھے تو میرے سونے کے بعد حضور سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ ام المومنین کے سونے کے بعد حضور سجدہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ہوتا یہ تھا جب حضور سجدے میں جانے لگتے تو پیر کو ٹچ کرتے، وہ پیر سمیٹ لیتے، پھر حضور سجدہ کرتے، اور جب حضور سجدے سے جس کے گھر کی بلندی اتنی ہو، جس کے مرتبے کی بلندی کے آگے عرش کی بلندی سجدہ ریز ہو، جس کے مرتبے کی بلندی کے سامنے کعبۃ اللہ کی بلندی سجدہ ریز ہو، اللہ اکبر، اس کے گھر کی بلندی بس اتنی تھی کہ ہاتھ اونچا کرنے سے چھت کو لگتی تھی، اور حضور کا مصلی اس طرح بھیجتا تھا۔ ام المومنین سجدے کے وقت پیر سمیٹتی، پھر سجدے سر اٹھاتے تو پیر پھیلا لیتی۔ اس شان سے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کر اس رسول کو بھولنے والوں، بڑے بڑے نرم نرم گدوں کے پلنگ پہ سو کر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر، گندی گندی فلمیں دیکھ کر رسول اللہ کے دل پر نشتر لگانے والوں، ہم سے بڑھ کر بے وفا کون ہوگا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ام المومنین فرماتی ہے سردی کی اس طویل رات میں ذرا جا کر کسی دیہاتی سے پوچھ جس کے گھر پہ کھجور کی چھپر ہوتی ہے، اس کے گھر کی سردی کیسی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں آرام کی راتیں جلدی کٹتی ہے، تکلیف کی راتیں جلدی کٹا نہیں کرتی، لیکن میرے نبی اس سردی کی طویل راتوں میں امت
کے لیے ایک دعا ہے، رب ابلی امتی، رب ابلی امتی۔ ام المومنین کہتی ہے پیر سوج جایا کرتے تھے اور ایسے سوجتے تھے مجھے ڈر لگتا تھا پھٹیں گے تو کہیں سے خون کی پھوارے نہ نکل پڑے۔ میں کہتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس کیجئے، آقا بس کیجئے۔ آقا فرماتے عائشہ مجھے رو لینے دیں، کیونکہ میری امت میں بڑے بڑے پاپی اور گنہگار ہیں۔ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، جو ہمارے لیے ہمیں جہنم سے بچانے کی اتنی فکر نہیں سوتے تھے، نہیں سوئے، رات رات بھر نہیں سوئے، کبھی جنگلوں میں ہے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی گاروں میں، بلکہ اللہ تسلی دیتا ہے محبوب کہیں آپ اپنی جان نہ گنوا دیں امت کے غم میں، امت کے دکھ میں آپ اپنی جان نہ گنوا دیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نبی کو یہی صلہ دیا، کیا صلہ؟ پہلا صلہ یہ دیا کہ تمہیں گانوں پر کوئی فتویٰ نہیں، تمہیں نعتوں پہ فتویٰ۔ فرقوں میں بٹ گئے، رسول اللہ کو گالیاں دے رہے، کوئی کہتا وہ تو اتنے، کوئی کہتا، بتاؤ نبی کو فرقوں میں اس طرح تقسیم کرو گے تو؟ میں ہر مکتبہ فکر کے سنجیدہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں رسول اللہ لڑنے کی ذات نہیں ہے، حضور کی ذات تو نقطۂ اتحاد ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تھوڑا بھی تمہیں شعور ہے تو یہ مت بولو کہ میرے مولانا یہ کہتے ہیں، او مولانا کی چھوڑ، یہ بتا مولا کیا کہتا ہے، یہ بتا صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں 1857 کے بعد کے سارے نئے عقیدے کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو اور آؤ وہ صحابہ اور اہل بیت کے جو عقائد تھے اسی عقیدے پر پوری امت کو متحد کرو، پوری امت کو دعوت دو، آؤ نبی کو ویسا مانو جیسا ابو بکر نے مانا، جیسا عمر ابن خطاب نے مانا، جیسا عثمان غنی نے مانا، جیسے مولا علی نے مانا، جیسے سعد نے، سعید نے، طلحہ نے، زبیر نے، ابو عبیدہ نے، ابو ہریرہ نے، حضرت خالد نے، ان بزرگوں نے جیسا مانا۔ ویسے وہ کیسے تھے؟ صدیق اکبر دربار رسالت میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے تھے کہیں نبی کی آواز پر میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ آپ یہ نہیں صلہ دے رہے ہو نبی کو، نبی کو گستاخی کرو گے، بیعت نہیں۔ اور جو لوگ خوش عقیدہ ہیں ان کا حال تو اور عجیب ہے۔ ایمان والے خوش عقیدہ سلام بھی پڑھیں گے، نعت بھی پڑھیں گے، اور پھر رسول اللہ کو تکلیف۔ میں بار بار تکلیف کی بات، ایک میرے دوست نے کہا یار حضور کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، فاروق اعظم نے کہا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں، مجھے بس اتنا سمجھ